الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کے ہاں ایک ایسا تکوینی نظام موجود رہا ہے جس کی وجہ سے اللہ جل جلالہ انبیاء کرام کی حفاظت فرماتے ہیں. اس تکوینی نظام کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر کے فیصلے درست سمت میں ہوتے ہیں اور پیغمبر کی زندگی سے غلطی کے امکان کو تقریباً ختم ہی کر دیا جاتا ہے. ہر پیغمبر کے ساتھ اللہ جل جلالہ کا یہی معاملہ رہا ہے. پیغمبر کی بعثت سے پہلے بھی اور بعد میں بھی یہ نظام یکساں طور پر کار فرما رہتا ہے. گویا کہ ایک پیغمبر کی زندگی جس طریقے سے نبوت کے بعد مکمل ہوتی ہے، اسی طریقے سے نبوت سے پہلے بھی پیغمبر ایک مکمل زندگی گزارتا ہے. گویا کہ پیغمبر کی زندگی ایک اکائی کی طرح ہے. جس طرح ایک یونٹ ہوتا ہے ایک مکمل، اسی طرح پیغمبروں کی حیات طیبہ اکائی کی طرح ہوا کرتی ہے کہ وہ نبوت سے پہلے بھی مکمل ہے اور نبوت کے بعد بھی مکمل ہے. غلطی کا امکان اللہ تبارک و تعالی اس سے مٹا دیتے ہیں. اس سلسلے میں ایک روایت نقل کی جاتی ہے. حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی رحمہ اللہ تعالی کے خطبات میں ایک روایت درج ہے. اگرچہ مجھے کسی حدیث کی کتاب میں اس کا حوالہ نہ مل سکا، لیکن حکیم الاسلام کے حوالے سے میں عرض کیے دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام کی تخلیق جس مٹی سے فرماتے ہیں، اس مٹی میں غالب حصہ جنت کی مٹی کا ہوتا ہے. میرے اور آپ کی تخلیق، عام انسانوں کی تخلیق عام مٹی سے ہوتی ہے. اور جیسے عربی زبان کا مشہور محاورہ ہے کل شیء یرجع الی اصلہ، کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے. جس چیز کی اٹھان جس بنیاد پر ہوتی ہے اس کا رجوع بھی بالآخر اسی کی طرف ہوتا ہے. تو میرے اور آپ کی تخلیق عام مٹی سے ہوتی ہے. عام مٹی کی صفت میں کدورت ہے تو ہمارے مزاج میں بھی کدورت ہوتی ہے، فطرت میں کدورت ہوتی ہے اور گناہ کی طرف انسان آسانی سے جاتا ہے. پیغمبر کی تخلیق چونکہ جنتی مٹی سے ہوتی ہے اور جنت کی مٹی میں طہارت ہے، پاکیزگی ہے، نظافت ہے، لطافت ہے، اس لیے پیغمبر کے مزاج میں بھی یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں اور غلطی کی طرف جانے کا امکان تقریباً ختم ہو کر رہ جاتا ہے. یہ نبوت کی برکات ہیں جو کسی بھی پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالی نبوت سے پہلے بلکہ ولادت کے ساتھ ہی عطا فرما دیتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ نے پڑھا ہے کہ ابھی وہ پنگوڑے میں تھے کہ جب ان کی والدہ پر تہمت لگی تو انہوں نے اسی حال میں بڑی فصیحانہ گفتگو کی. یہ ان کا پیغمبرانہ اعجاز تھا کہ وہ پنگوڑے سے بول اٹھے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں صاحب کتاب ہوں، اللہ جل جلالہ مجھے نبی بنائے گا. اس قسم کے ارشادات کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اپنے بارے میں بھی بتلایا کہ آگے جا کر میرا سٹیٹس کیا ہوگا، یا اللہ تبارک و تعالی مجھے کون سا مقام اور مرتبہ عطا فرمائیں گے، اور اپنی والدہ ماجدہ کی صفائی اور طہارت کو بھی بیان کر دیا. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا. جب زلیخا ان پر فریفتہ ہوئی اور اس نے گناہ کا ماحول پیدا کر دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مستقبل کے پیغمبر کی حفاظت فرمائی. قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّي. اللہ جل جلالہ نے ایک برہان کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور گناہ کے اس ماحول
ماحول سے ان کو باہر نکالا۔ اب وہ برہان کیا تھا؟ مفسرین کی اس میں مختلف آراء ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو چھت پر اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی شبیہ اللہ تعالیٰ نے دکھائی، اور اس کو دیکھ کر وہ چونک اٹھے اور گناہ کے ماحول سے اپنے آپ کو نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ پیغمبرانہ اعجاز ہے جو کسی بھی نبی کو اللہ تبارک و تعالی نبوت سے پہلے ہی عطا فرماتا ہے۔ اللہ جل جلالہ جس طریقے سے نبوت کے بعد اپنے پیغمبروں کی حفاظت فرماتے ہیں، اسی طریقے سے نبوت سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبروں کی حفاظت فرماتے ہیں، اور پیغمبر کی بعد والی زندگی بھی مکمل ہے اور نبوت سے پہلے کی حیات بھی مکمل ہوا کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے یہی بات ارشاد فرمائی کہ میں تم لوگوں میں زندگی گزار چکا ہوں، ایک وقت، ایک طویل عرصہ، 40 سال پر مشتمل عرصہ میں تمہارے اندر گزار چکا ہوں۔ تم میری زندگی کو دیکھ کر فیصلہ کر لو کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ سچ ہوگی یا غلط ہوگی۔ قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا ہے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ، کہ میں اس سے پہلے تمہارے اندر ایک زندگی گزار چکا ہوں، عمر کا ایک طویل حصہ گزار چکا ہوں۔ افلا تعقلون، تو کیا تم لوگ عقل نہیں رکھتے؟ تم عقل کی بنیاد پر میری زندگی کی طہارت اور پاکیزگی کو دیکھتے ہوئے میرے بارے میں تم فیصلہ نہیں کر سکتے؟ تو میں نے عرض کیا کہ انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالی نبوت کی برکات ولادت کے ساتھ ہی عطا فرما دیتا ہے، اور وقتاً فوقتاً اس کا ظہور بھی ہوتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بوقت ولادت معجزات کے بارے میں آپ جانتے ہیں، گزشتہ جمعہ کے خطبات میں عرض بھی کر چکا ہوں۔ امام ابن ہشام رحمہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کا ایک جملہ نقل کرتے ہیں کہ وہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمل کی صورت میں میرے پیٹ میں آئے تو میرے جسم سے ایک نور نکلا، اور میں نے اس کی روشنی میں ملک شام کے علاقے بصرہ کے محلات دیکھے، اور میں نے کبھی ایسا ہلکا حمل اپنی زندگی میں دیکھا نہیں۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک کر اپنا سر مبارک اٹھا لیا۔ یہ معجزات تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عین ولادت کے موقع پر۔ اور اس کے بعد یہ ایک طویل سلسلہ ہے کہ مختلف قسم کے واقعات رونما ہوتے رہے جو اس بات کی غمازی کیا کرتے تھے کہ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں، بلکہ اسی شخصیت نے آگے جا کر اللہ تبارک و تعالی کے برگزیدہ پیغمبر کی حیثیت اختیار کرنی ہے۔ سیرت ابن ہشام میں حضرت حلیمہ سعدیہ کی زبانی ایک طویل واقعہ ہے۔ وہ خود فرماتی ہیں کہ ہم لوگ قحط سالی کا شکار تھے، غربت تھی، قحط تھا، خشک سالی تھی۔ تنگ آ کر ہم اپنی بستی کے کچھ عورتوں کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے کہ شہروں میں جاتے ہیں اور شہری بچوں کو دودھ پلانے کے لیے اپنے ہاں لاتے ہیں۔ اس زمانے میں عربوں کا یہ رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دیہات میں بھیجتے تھے، اور اس کے کئی مقاصد تھے۔ ایک مقصد یہ تھا کہ بچہ دیہات کے صاف ستھری آب و ہوا میں پرورش پائے، اس کی زبان پاک ہو۔ شہروں میں زبان کا مکسچر ہوتا ہے، دیہات میں خالص زبان بولی جاتی ہے۔ اہل عرب کو عربی پر اس وقت بھی ناز تھا اور آج بھی ہے، چنانچہ وہ اپنے بچوں کو دیہات میں بھیجتے تھے تاکہ اس کے ابتدائی دن دیہات میں گزریں، غذا اچھی ملے، آب و ہوا اچھی ملے، اس کی پرورش اچھی ہو، اعصاب مضبوط ہو اور اس کی زبان میں فصاحت اور بلاغت پیدا ہو۔ دیہاتی عورتوں کی بھی خواہش پوری ہو جاتی تھی کہ انہیں شہری بچوں کے والدین سے کچھ پیسے مل جاتے تھے، اجرت مل جایا کرتی تھی۔ تو یہ دو طرفہ ایک تعاون تھا کہ شہری خواتین کا بھی مقصد پورا ہو جاتا تھا اور دیہاتی خواتین کا بھی مقصد پورا۔ تو حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ ایسے ہی
خشکسالی کے موقع پر اپنے علاقے کی کچھ عورتوں کے ساتھ میں نکلی کہ ہم کچھ بچے لے آئیں پرورش کے لیے، رضاعت کے لیے، تاکہ اس کے بدلے میں ہمیں کچھ مل سکے۔ تو میں ایک گدی پر سوار تھی اور میری گدی انتہائی لاغر اور کمزور تھی، حتیٰ کہ قافلے والے مجھ سے تنگ تھے کہ میری گدی ان کی سواریوں کا ساتھ نہیں دے سکتی تھی، اور قافلے والوں کو میری وجہ سے رکنا پڑتا تھا، رفتار سلو تھی۔ اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ ہماری ایک بوڑھی اونٹنی تھی جس کے دودھ پہ ہمارا گزارا ہوتا تھا، وہ بھی ہمارے ساتھ تھی اس سفر میں، اور غذا کی کمی کی وجہ سے اس کے تھنوں میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا، اس میں دودھ نہیں تھا، ہمیں غذا نہیں ملتی تھی، اور ہمارا ایک دودھ پیتا بچہ تھا، غذا کی کمی کی وجہ سے میرے اندر دودھ نہیں تھا۔ اب اس بچے کو نہ مجھ سے دودھ ملتا اور نہ اونٹنی میں دودھ تھا کہ ہم اس بچے کو پلا سکیں۔ بھوک کی وجہ سے وہ ساری رات بلبلاتا تھا، روتا تھا، اس کی وجہ سے ہم بھی نہیں سوتے تھے۔ اس صورتحال میں اپنی کچھ بستی کی خواتین کے ساتھ نکلی اور مکہ مکرمہ پہنچی۔ اب ہم لوگ چھوٹے بچوں کی تلاش میں تھے، مختلف خواتین مختلف گھروں میں جاتی رہی، تقریباً ہر خاتون پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا کہ رضاعت کے لیے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جس کسی خاتون پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جاتا اور جب اس خاتون کو علم ہوتا کہ یہ بچہ یتیم ہے تو وہ خاتون اس کو لینے سے انکار کر دیتی کہ مجھے اس کے بدلے میں اس کی بیوہ ماں کیا دے سکتی ہے، ہم تو اجرت کے طلبگار تھے، تو انکار کر کے خواتین آگے چلی جاتی۔ اس طریقے سے تمام خواتین کو بچے مل گئے، مجھے نہ ملا، تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں اسی یتیم بچے کو ہی لے آتی ہوں، شاید اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے حالات کو کشادہ کر دے، اور بچہ تو مجھے ملا نہیں۔ تو بامر مجبوری میں اس یتیم بچے کے گھر گئی اور میں نے اس کو گود لے لیا، اس کو لے کر میں اپنے ڈیرے میں آ گئی جہاں ہمارے قافلے کے لوگ ٹھہرے ہوئے تھے۔ جب ڈیرے میں آ کر اس بچے کو میں نے اپنی آغوش میں لیا تو اللہ تبارک و تعالی کا عجیب کام ظاہر ہوا کہ میرے سینے میں دودھ ابل آیا اور اس بچے نے بھی سیر ہو کر پیا، اور جو میرا اپنا بیٹا تھا جو دودھ پیتا بچہ تھا جسے دودھ نہیں ملتا تھا اس نے بھی سیر ہو کر دودھ پیا، اور وہ دونوں اطمینان سے سو گئے۔ تو یہ پہلی برکت تھی جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مجھے حاصل ہوئی۔ یہاں سیرت ابن ہشام کے شارح ہیں امام سہیلی، وہ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پینے کے زمانے میں بھی ایک طرف سے دودھ پیتے تھے حلیمہ سعدیہ سے، اور دوسری جانب کے دودھ کو اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیتے تھے کہ جس پیغمبر نے آگے جا کر عدل اور انصاف کا علم بلند کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے معجزاتی طور پر دودھ پینے ہی کے زمانے سے اس میں یہ شعور بیدار کیا تھا کہ وہ ایک جانب سے دودھ پیتے ہیں۔ تو حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ یہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کا پہلا مشاہدہ کیا۔ اب جب میرے شوہر گئے اونٹنی کا دودھ دوہنے کے لیے تو دوسرا مشاہدہ ہم نے وہاں کیا کہ وہی اونٹنی جس میں ایک قطرہ دودھ کا نہیں تھا اب اس کے تھن دودھ سے لبریز تھے۔ تو میرے شوہر نے مجھے کہا کہ حلیمہ تم بڑی بابرکت روح لے کے آئی ہو، یہ بچہ بڑی کوئی برکتوں والا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے حالات میں یہ تبدیلی کر دی۔ اب جب قافلے والوں نے سفر کا ارادہ کیا اور واپسی کے لیے روانہ ہوئے تو حلیمہ فرماتی ہیں کہ میری وہی گدھی جو لاغر اور کمزور تھی، جو آتے ہوئے قافلے والوں کی سواری کی رفتار کا ساتھ نہیں دے سکتی تھی، اور ہمارے قافلے والے ہماری سست رفتاری کی وجہ سے تنگ تھے، اب جب حضور علیہ السلام میری گود میں آئے تو اسی گدھی کی رفتار ایسی تیز ہو گئی کہ قافلے کی دیگر سواریاں اس کا ساتھ دینے سے عاجز ہو گئی، اور قافلے کی خواتین حیران ہو کر مجھ سے پوچھتی تھی کہ حلیمہ کیا یہ وہی سواری ہے جو آتے وقت تمہارے پاس تھی؟ یہ تیسرا مشاہدہ تھا برکت کا جو حضرت حلیمہ سعدیہ نے دیکھا۔ اب جب اپنے علاقے میں پہنچتے ہیں
تو فرماتی ہیں ہمارے ہاں خشک سالی تھی، قحط تھا، سبزہ نہیں تھا، جانور چرنے کے لیے جاتے تھے تو انہیں چارہ نہیں ملتا تھا قحط سالی کی وجہ سے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں آئے، ہمارے گھر میں آپ کا ورود ہوا، تو جب میری بکریاں چرنے کے لیے جاتی تھی تو انہیں وافر مقدار میں غذا مل جاتی تھی، جب وہ واپس آتی تھی تو ان کے تھن دودھ سے لبریز ہوا کرتے، اور باقی بستیوں کے جانور خشک تھنوں کے ساتھ واپس آتے کہ ان کے تھنوں میں دودھ کا ایک قطرہ نہ ہوتا غذا نہ ملنے کی وجہ سے۔ یہاں تک کہ لوگوں نے اپنے چرواہوں سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ کم بختو اپنے جانور حلیمہ سعدیہ کے جانوروں کے ساتھ چرایا کرو، کہ جہاں ان کے جانور چرتے ہیں تم بھی وہاں چرایا کرو۔ لوگوں نے اس پہ عمل بھی کیا کہ حلیمہ سعدیہ کے جانوروں کے ساتھ اپنے جانوروں کو چرانا شروع کیا، لیکن سبزہ تو تھا نہیں۔ حلیمہ سعدیہ کے جانوروں کو تو اللہ تبارک و تعالی غیبی طور پر یہ ان میں برکت ڈال دیتے تھے کہ ان کے تھنوں میں دودھ آ جایا کرتا، تو ان کے جانوروں کے ساتھ چرنے کے باوجود بھی صورتحال وہی رہی کہ لوگوں کے جانور خالی پیٹ اور خالی تھن واپس آتے، اور حضرت حلیمہ سعدیہ کے جانور بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ شکم سیر ہو کر بھرے ہوئے تھنوں کے ساتھ واپس آتے۔ یہ وہ برکات تھی جو اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش کے ساتھ ہی رکھی تھی، اور نبوت کی برکات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ولادت کے بعد ہی شامل حال رہی، اور لوگ اس کا معائنہ بچشم خود کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے نبوت کی برکات میں سے ایک واضح برکت شق صدر کا واقعہ ہے۔ یہ سیرت کا ایک اہم موضوع ہے۔ شق صدر کا مطلب ہے سینہ چاک کرنا، سینہ پھاڑنا، آپ اس کو آپریٹ کہہ لیجئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 سال کی عمر میں پہلی مرتبہ شق صدر کیا گیا، گویا کہ یہ ایک قسم کی سرجری تھی۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ جبرائیل اور میکائیل انسانی شکل میں سفید پوش ہو کر میرے پاس آئے۔ میں اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ جنگل میں کھیل رہا تھا، آپ اس وقت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں تھے اور حضرت حلیمہ کے بچوں کے ساتھ جانور چرانے کے لیے باہر نکلے ہوئے تھے جنگل میں۔ جب جبرائیل اور میکائیل آئے انسانی شکل میں سفید پوش ہو کر، اور ان کے ہاتھوں میں سونے کا تشت تھا، پلیٹ تھی، اور اس کے اندر برف تھی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کیا اور اندر سے قلب اتھر کو نکالا۔ قلب اتھر میں سے خون کے جمے ہوئے 1 یا 2 لوتھڑے نکالے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اتھر کو انہوں نے اس برف کے ساتھ دھویا جو وہ اپنے ساتھ سونے کی پلیٹ میں لے کے آئے تھے۔ اس کے بعد قلب اتھر کو واپس اپنی جگہ پہ رکھا اور سینے کی سلائی کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب یہ معاملہ ہوا تو آپ کے جو رضائی بھائی تھے وہ ڈر کے مارے گھر چلے گئے اور جا کر اپنے والدین کو کہا کہ جو ہمارے قریشی بھائی ہیں محمد، ان کے ساتھ تو یہ ماجرا ہوا ہے۔ حضرت حلیمہ ڈرتی ڈرتی آئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنی جگہ کھڑے تھے، اور جب آپ سے ماجرا پوچھا گیا تو پھر آپ نے یہ بتایا کہ اس طریقے سے 2 لوگ آئے تھے اور انہوں نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ تو یہ شق صدر کا پہلا واقعہ ہے جو محدثین کے ہاں، محدثین کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 4 برس کی عمر میں پیش آیا۔ اس کی حکمتیں کیا تھی محدثین نے اپنے انداز سے اس پر کلام کیا ہے، لیکن جو زیادہ سمجھ میں آنے والی بات ہے وہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ آگے جا کر پیغمبر بننا تھا تو آپ کے قلب اتھر میں توانائی پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل اور میکائیل کے ہاتھوں آپ کا یہ شق صدر کروایا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اتھر کو پاک رکھا جائے اور آگے جا کر آپ کے قلب اتھر میں وحی کو وصول کرنے کی طاقت اور صلاحیت پیدا ہو۔ مولانا ادریس کاندلوی رحمہ اللہ یہ مشہور سیرت نگار گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب سیرت المصطفیٰ میں 4 واقعات نقل کیے ہیں کہ 4 مواقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا۔ ایک مرتبہ یہی واقعہ جو میں نے عرض کیا 4 سال کی عمر میں،
دوسری مرتبہ جب آپ کی عمر شریف 10 برس تک پہنچی پھر دوبارہ شق صدر ہوا، اور تیسری مرتبہ جب آپ کو نبوت سے سرفراز کیا جانا تھا تو تیسری مرتبہ پھر شق صدر ہوا تاکہ وحی کو وصول کرنے کے لیے مطلوبہ صلاحیت آپ کے اندر پیدا کی جائے، اور چوتھی مرتبہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پر جانا تھا تو ایک مرتبہ پھر آپ کا شق صدر ہوا تاکہ عالم ملکوت کے نظام کو دیکھنے کی اور مشاہدہ حقانی، مشاہدہ باری تعالی کی مطلوبہ صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں پیدا کی جا سکے۔ تو جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں ایک ایسا تکوینی نظام ہے جس کی بدولت انبیاء کرام کی حفاظت ہوتی ہے، تو شق صدر کے یہ مختلف واقعات اسی تکوینی نظام ہی کا حصہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کے بعد بھی حفاظت فرمائی، اور نبوت سے پہلے بھی اسی نظام کے تحت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہوتی رہی۔ یہ نبوت کی مختلف برکات ہیں، مختلف واقعات آپ کو سیرت کی کتابوں میں ملیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے میں آپ کے اندر ایسا وقار پیدا کیا تھا کہ لوگ اس کو دیکھ کر حیران ہوتے تھے۔ ایک واقعہ مختلف سیرت نگار لکھتے ہیں کہ آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب چونکہ مکہ کے سردار تھے، بڑی باوقار اور باروب شخصیت کے مالک تھے، بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ان کے لیے ایک فرش بچھایا جاتا تھا جس پہ وہ تشریف فرما ہوتے اور پھر مختلف امور نمٹایا کرتے تھے، اجلاس وغیرہ ہوتے ہوں گے مکہ کے سرداروں کے، تو وہ اس فرش پر امتیازی حیثیت کے ساتھ تشریف فرما ہوتے، اور اس فرش پر کسی کو بیٹھنے کی جرت نہیں ہوتی تھی ان کے رعب کی وجہ سے اور ان کے مقام کی وجہ سے، یہاں تک کہ حضرت عبد المطلب کے صاحبزادے بھی اس فرش سے نیچے بیٹھا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے، آپ کے بچپن کا زمانہ تھا، تو آپ سیدھا جا کر اپنے دادا جان کی مسند پہ بیٹھ جاتے۔ کبھی آپ کے چچا جان آپ کو روکتے، مختلف چچا آپ کے، کہ یہ آپ کے دادا کی مسند ہے، اس پر نہ بیٹھو، تو حضرت عبد المطلب ان کو منع کرتے کہ اس کو بیٹھنے دو، اور ارشاد فرماتے کہ میرا یہ پوتا ایک عظیم شخصیت کا مالک ہے، اور مجھے امید ہے کہ آگے جا کر اللہ تبارک و تعالی اس کی عظمتوں کو ظاہر کرے گا، لہٰذا میری مسند پر اس کو بیٹھنے سے نہ روکا کرو۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب آپ کے خاندان والوں سے کوئی چیز گم ہو جاتی تو وہ آپ کو بھیجا کرتے اس کو تلاش کرنے کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیغمبرانہ ذہانت اور ذکاوت کی وجہ سے وہ گمشدہ چیز تلاش کر کے لے آتے۔ ایک واقعہ نقل کیا ہے بعض سیرت نگاروں نے کہ ایک مرتبہ حضرت عبد المطلب کے چرواہے نے آ کر ان کو بتایا کہ آپ کے 2-3 اونٹ مجھ سے گم ہو گئے، جو ان کے اونٹ چرایا کرتا تھا ملازم، وہ آ کر کہتا ہے کہ آپ کے اونٹ گم ہو گئے ہیں، اور میں نے ہر ممکن کوشش کی ہے لیکن پہاڑوں کے درمیان وادی میں مجھے نہیں مل سکے۔ تو حضرت عبد المطلب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں پہاڑوں میں اس وادی میں بالکل تنہا گئے تھے، حالانکہ وہ آپ کی بچپن کا زمانہ تھا، اور جب کافی تاخیر ہو گئی تو حضرت عبد المطلب پریشان ہو گئے کہ معصوم بچہ ہے اور رات کی تاریکی میں تنہا گیا ہے، چنانچہ وہ کعبے کا طواف کرنے لگے اور دعا کرنے لگے کہ یا اللہ اس مرتبہ آپ میرے پوتے کو مجھ سے ملا دیجئے، میں دوبارہ اس کو تنہا نہیں بھیجوں گا۔ اسی پریشانی کے عالم میں تھے کہ تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ گمشدہ اونٹ اپنے ساتھ لے کر تشریف لے آئے۔ یہ برکت رکھی تھی اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، جبکہ آپ بالکل اپنے بچپنے میں تھے۔ ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ حضرت عبد المطلب نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے بارش کی دعا مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے طفیل ان کی دعا پوری کی۔ اسی طریقے کا ایک واقعہ جناب ابو طالب کا بھی ملتا ہے کہ مکہ میں قحط سالی تھی،
خشک سالی کی وجہ سے مکہ والے پریشان تھے، بارش نہیں ہو رہی تھی اور بارش کے ہونے کا کوئی امکان بھی نہیں تھا کہ دور دور تک بادل کا کوئی اثر نہیں تھا۔ تو لوگ پریشان ہو کر حضرت ابو طالب کی خدمت میں آئے تو جناب ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر بیت اللہ میں آئے۔ آپ چھوٹے سے تھے، جناب ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کو کعبے کے ساتھ لگا کر آپ کو بٹھایا اور آپ کے توسل سے دعا مانگی، اور یہ راوی لکھتا ہے کہ دعا کرتے ہوئے آسمان پر دور دور تک کوئی بادل کی علامت نہیں تھی کہ بارش ہوگی، لیکن جب آپ کے طفیل حضرت ابو طالب نے دعا کی تو فوری طور پر آسمان پر بادل امڑ آئے اور موسلادھار بارش ہو گئی۔ اسی واقعے کی طرف نسبت کرتے ہوئے جناب ابو طالب نے بعد میں اشعار بھی کہے تھے، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ وَأَبْيَضُ کہ ایسے پرنور چہرے کے مالک ہیں میرے یہ بھتیجے، یُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ کہ آپ کے چہرہ انور کی وساطت سے بارش طلب کی جاتی ہے، سِمَالُ الْيَتَامَى اور میرا یہ بھتیجا ایسی شخصیت کا مالک ہے کہ یہ یتیموں کا ملجا اور ماوا ہے، عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ اور بیواؤں کا محافظ ہے۔ یہ برکات تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں۔ یہ میں نبوت سے پہلے کے واقعات عرض کر رہا ہوں، جب آپ بالکل بچپن کے عالم میں تھے کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نبوت کی برکات رکھی تھی، اور لوگ آپ کے چہرہ انور کے وقار اور آپ کے چال ڈھال کو دیکھ کر ہی حیرت انگیز ہوتے کہ واقعتاً یہ بچہ آگے جا کر عظیم الشان شخصیت کا مالک بنے گا۔ یہ ہمارے پیغمبر کی سیرت ہے۔ نبوت کے بعد تو خیر آپ خاتم النبیین تھے، نبوت سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کا کمال عطا فرمایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اپنے پیغمبر کی سیرت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔